بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کب اور کیسے تخلیق فرمایا؟ پیارے دوستو، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب سے پہلے موجود تھی اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی کوئی ایسی ہستی موجود ہو جو میری پہچان کرے۔ چنانچہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھا اور نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھی، اور نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ آسمان و زمین تھے، اور نہ سورج تھا اور نہ چاند ستارے تھے، اور نہ کوئی جن تھا اور نہ کوئی انس تھا۔ چنانچہ امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور ایک نور کی شکل کے اندر موجود تھا۔ چنانچہ یہ نور تخلیق عالم سے پہلے ایک لامتناہی زمانے تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا، اور ملائکہ مقربین اس کے گرد گھومتے رہے اور اس پر پروانہ وار نثار ہوتے رہے۔ عرش الہی سے یہ نور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر منتقل ہوا تھا، اور یہی وہ نور تھا جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو تاج کریمی پہنایا اور انہیں سربلندی اور سرفرازی نصیب فرمائی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیضان نور سے پیدا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، زمین پر جا اور مزار مقدس کی جگہ سے ایک خاک لے آ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر زمین کو حکم سنایا، زمین ذوق سے وجد میں آ گئی اور مثل کافور کے خاک پاک ظاہر ہوئی۔ جبرائیل اس خاک کو لے کر اپنے مقام پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اس خاک کو کوثر و تصنیف کے اندر ملایا جائے۔ اب وہ خاک کا ذرہ جب نور کی کان میں پہنچا اور 1000 سال اس کے اندر رہا تو اس کی اپنی ماہیت بدل گئی۔ یہ امر مسلم ہے کہ جب کوئی چیز کان میں جاتی ہے تو اس کی حیت اور احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ تو وہ خاک کا ذرہ کہاں رہا، وہ تو نور علی نور ہو گیا تھا۔ جب پھر اس کے بعد اس نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر ودیت کر کے رکھ دیا گیا، اور ان کو حکم ہوا کہ یہ نور پاک جگہوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا رہے، جہاں تک کہ وہ نور تمام رحموں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم و پاک کے اندر پہنچا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کو تیار کرنا چاہا تو حکم الہی ہوا کہ میرے محبوب کے سینے کو چوڑا بناؤ، آپ کی آنکھیں گول اور سرمنگی ہونی چاہیے، اور آپ کا چہرہ ایسے ہونا چاہیے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو، اور آپ کے بال نہ تو زیادہ گھنگریالے ہوں نہ بالکل سیدھے ہوں بلکہ خمدار ہوں، اور آپ کا قد مبارک نہ بہت زیادہ لمبا ہو اور نہ بہت زیادہ چھوٹا ہو بلکہ درمیانہ قد ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صورت پر پیدا فرمایا جیسی صورت پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتیں تو انہوں نے یوسف کے جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، لیکن میرے محبوب کو دیکھ کر اپنا دل تک کاٹ لیتیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر حسین و جمیل تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کبھی نہیں دیکھا،
آپ کے بال مبارک کندھوں تک پہنچے تھے اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ نہ تو چھوٹے قد کے تھے اور نہ ہی آپ کا قد مبارک بہت زیادہ لمبا تھا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے محمد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نہ بہت لمبے قد تھے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے قد کے تھے، بلکہ درمیانے قد کے تھے، اور آپ کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ بلدار سیدھے تھے۔ آپ کا جسم گوشت پر نہیں تھا، بلکہ چہرے مبارک پر قدرے گولائی تھی۔ آپ کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، آنکھیں خوب سیاہ سرمنگی اور بلکہ گھنی اور لمبی تھیں، جوڑ اور کندھوں کے درمیان کی جگہ بہت زیادہ مضبوط تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عام بدن بالوں سے خالی تھا، البتہ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک اور لمبی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم مبارک پر گوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو زور سے پاؤں اٹھاتے، گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہوں، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف دیکھتے تو پوری طرح سے متوجہ ہوتے۔ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ دل کے بڑے سخی زبان کے نہایت سچے، نہایت نرم طبیعت اور شریف ترین گھرانے والے تھے۔ جو آپ کو یکدم دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، اور جو آپ کو جان پہچان کر دیکھتا تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ آپ کی تعریف کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے نہ آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو آپ جیسا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔